گزشتہ صدی میں عرب ممالک میں رونما ہونے والی بغاوتوں میں شامی بغاوت پہلے نمبر پر ہے۔ 1963 میں شام کی اشتراکی پارٹی حزب البعث کے عسکری کمیشن نے بغاوت کی، جس کے نتیجے میں قوم پرست اشتراکی بعث پارٹی اقتدار میں آئی۔ اس کے حقیقی قائدین محمد عمران، صلاح جدید اور حافظ الاسد تھے۔ بغاوت ہوتے ہی فوج نے سب سے پہلے حلب میں عسکری اکیڈمی پر قبضہ کر لیا، جبکہ اس کے ساتھ ہی دمشق میں ریڈیو اسٹیشن کو کنٹرول میں لے لیا۔ بغاوت کامیاب ہوتے ہی ملک میں نظام حکومت چلانے کے لیے مارشل لا کونسل قائم کی گئی اور ملک میں نئی باغی حکومت تشکیل دے دی گئی۔ اس حکومت میں حافظ الاسد کو شامی فضائیہ کی کمان دی گئی، تاہم حافظ الاسد نے اسی پر اکتفا کرنے کی بجائے 1966 میں ایک مرتبہ پھر دوسرے لیڈروں سے مل کر بعث جماعت کے اندر بغاوت کی۔ پارٹی کے سربراہ مائیکل افلاک اور دوسرے پرانے لیڈروں کو ہٹا دیا گیا اور بعث پارٹی کی لیڈرشپ اور اس کے نتیجے میں شامی حکومت پہ فوجی حمایت یافتہ صالح جدید کا کنٹرول ہو گیا۔ جنرل حافظ الاسد اس نئی حکومت میں وزیر دفاع بنا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا اور 1971 میں ایک مرتبہ پھر بغاوت کر کے صالح کو اقتدار سے الگ کر دیا اور بعث پارٹی کا سربراہ بن کر ملک شام کے اقتدار پہ قابض ہو گیا۔ حافظ الاسد کا اقتدار ایک بادشاہی نظام کی طرح تھا، جس کا مرکز حافظ الاسد خود تھا۔ اپنے اقتدار کے شروع 1971 سے لے کر اپنی موت 2000 تک حافظ الاسد نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کیے رکھی۔ سیاسی مخالفین پر ملٹری کورٹس میں مقدمے قائم کیے جاتے اور اکثر سیاسی مخالفین بغیر کسی ملٹری یا سول ٹرائل کے غائب کر دیے جاتے۔ ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق حافظ الاسد کے اقتدار میں 17,000 مخالفین بغیر کسی ٹرائل کے قتل کر دیے گئے۔ ہر 7 سال بعد حافظ الاسد صدارت کے لیے ریفرینڈم کرواتا اور دوبارہ صدر منتخب ہو جاتا۔ 4 دفعہ کرائے جانے والے ریفرینڈم میں حافظ الاسد نے 3 بار 100% ووٹ لیے اور 1 بار 99% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ نتائج سے ان انتخابات کی شفافیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ شام کی آبادی تناسب کے اعتبار سے 74% آبادی سنی ہے، 12% آبادی علوی شیعہ ہے، 10% عیسائی ہیں اور باقی دوسری اقلیتیں آباد ہیں۔ حافظ الاسد ایک کٹر علوی شیعہ تھا اور اس نے اپنے اقتدار میں ملک کے معاشرے اور اداروں کو مکمل طور پر فرقوں کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا تھا۔ آرمی، انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے تمام اداروں میں شیعہ مذہب کے لوگوں کو تعینات کر دیا تھا۔ جو افراد ملک کا نظام چلا رہے تھے، ان کی اکثریت حافظ الاسد کے رشتہ داروں پر مشتمل تھی۔ سنیوں کو بھی مطمئن رکھنے کے لیے کچھ عہدے دیے گئے تھے، لیکن کاروبار حکومت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ نتائج اور اثرات کو دیکھتے ہوئے شامی بغاوت عوام کی اکثریتی طبقے کے لیے انتہائی نقصان دہ اور ہولناکیوں سے بھرپور تھی۔ شام میں سیاسی مخالفین کی اکثریت کو فوجی آپریشن کے نام پر کئی بار نسل کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 2000 سے حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد نے اپنے باپ کے اقتدار کو سنبھالا ہوا ہے۔ مارچ 2011 سے شام میں عوامی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان خانہ جنگی کا آغاز ہوا، جو اب تک جاری ہے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں گزشتہ 5 برس کے دوران 5 لاکھ شامی قتل ہوئے، جبکہ 1 کروڑ کے قریب لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ بلا شبہ اسے خطے کی بدترین بغاوت کہا جاتا ہے۔ اخوت و محبت کا علم بردار